جب ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب لوگ آ گئے ہیں تب وہ خراب تشکیل دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ جب تک اتنے لوگ نہیں ہوں گے تب تک ہمیں کھڑے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کبھی بھی نہیں. پڑھنے والے کو تو مطلب ہمیشہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں. جس دن آپ نے یہ سوچا پھر لوگوں میں رہ جائیں گے پھر آگے جو ہے برسا نہیں ملے گا. کتنے لوگ ہیں کام ہم نے جن کے لیے مطلب سنانا ہے ہمارے دل کے اندر. یہ چیز پیدا کب ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ انسان کی اشتہا جو ہے نا ہر چیز کی ایسی اشتہا ہے. کسی کو شہرت کی کسی کو دولت کی یہ اشتہا ہے. مطلب یہ اب وہ پتہ لگا کہ دولت کی بھی اشتہا جس کو ہے آخر تک اس سے پوچھے کسی کا مطلب دل بھرتا ہے نہیں بھرتا. بڑے جو اس وقت جو ملٹی ملینئر لوگ ہیں نا اسے بھی پوچھیں کہ بھائی اب بس ہو گیا کافی ہے بیٹھیے گھر میں. ارے کیا باتیں کرتے آپ. ارے ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے اور جتنا سمیٹنا ہو سمیٹتے تھے. تو یہ نہیں اس کی بھوک نہیں شہرت کی بھوک وہ بھی نہیں اس کی بھی انتہا نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں چھوٹی باتوں میں انسان چاہتا ہے کہ ہمیں کم از کم اتنا تو اس کو ملنے کی گوی ہاں اب تو ہو گئے کوئی اتنے ماشاء اللہ سے. ارے اتنی آواز نہ آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ اس کے پیچھے بھاگے یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ جسے چاہتے ہیں راتوں رات مشغول کر دیتے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی. آپ کا سارا ذہن یہاں ہونا چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں جس دن مقبول ہو گئے پھر وہ وقت ہی نہیں لگتا. آپ یقین جانے میرا اتنا ایمان ہے. اکثر آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا جب ایسے باتیں کرتے ہیں میں سب فیز سے گزر چکا ہوں تب آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ دہرا رہا ہوں. اب یہاں کی تو 25 سالہ زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. بالکل کھلی کتاب کی طرح. آپ یقین جانے کہ میری زندگی یہاں کی 25 سال کی بالکل اوپن بک کی طرح ہے. بالکل ہر چیز. نہ تو میں نے آج تک کسی کا پیچھا کیا کہ جیسے سب بھاگ رہے ہیں کسی کے پیچھے تو میں بھی بھاگا چاہوں. شاید کہ مطلب اس کی وجہ سے مجھے شہرت ملے گی. کوئی ایک بندہ کویت کا اگر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ مولانا آصف کو فلاں کے پیچھے میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا تاکہ ان کی وجہ سے مجھے کچھ شہرت مل جائے. بلکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ شاید کہ کوئی ایسی جگہ میں نہ جاؤں کبھی بھی جہاں سے یہ تاثر پیدا ہو کہ شاید اس کے سہارے مولا کو کچھ شہرت ملنے والی. اگر کوئی ہو ایسی مثال تو آپ بتائیے مجھے. اس وقت ماشاءاللہ سے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. اگر دوپہر میں پوچھتے ہیں تو وہ سارے لوگ مجھے نظر آتے ہیں جو مساجد میں کام کرتے ہیں جو حسینیوں میں کام کرتے ہیں. اکثریت ہے ہمارے بچوں میں بہت سارے لوگ ہیں. برسوں کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق ایسا کہ ادھر سے مثلا گزر رہا ہوں نماز کا وقت ہو گیا ہے میں مسجد میں چلا گیا. تو مسجد میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ گھور کے دیکھتے ہیں سارے بچے ارے یہ مولانا آج کیسے ادھر کیسے کبھی ان کو تو دیکھا نہیں تھا. تو پھر وہ ایک بات کہتے ہیں بظاہر بات آئی تو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو. کہتے ہیں کہ ارے مولانا میں نے تو بہت سارے لوگ آتے جاتے یہاں دیکھا ایک آپ ہی نہیں آتے. اب باقی آپ سب سمجھتے پہ آپ کو مل جائے گی. آداب زیارت میں آپ جاتے دیکھیں گے جتنی تاکید کربلا کی زیارت میں کسی زیارت میں نہیں ہے. یہ جو ترک لذات کا کھانا اکثر لوگ لڑ لیتے ہیں جھگڑ لیتے ہیں قافلہ جو سالار ہے بیچارے وہ ارے بھائی نہیں ہے یہاں پہ. ارے تم خالی بہانے کر رہے ہو. اب اچھے کھانے نہ کھلانے کا بہانے سے انڈیا سے کافی جاتے ہیں. یہاں سے تو خیر بیچارے وہ کھانے والے کا زیادہ وہ نہیں لیتے لیکن جو انڈیا سے آتے ہیں اکثر وہ لڑ جاتے ہیں ارے مجھے یہی کھلا گئے آپ مجھے یہی کھلا. وہ کہتے نہیں بھائی کربلا میں یہی ہے. ارے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. یہ آپ مطلب باہر دیکھیں وہ سبیل لگی ہوئی ارے وہ اربعین میں لگاتے ہو ایک الگ چیز ہے. وہ سبیل جو لگاتے ہیں وہ کب پہ وہ ایک الگ ہے. لیکن اگر آپ زیارت پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو ترک لذات کی تاکید ہے. حتیٰ کہ ذکر کیا گیا ہے یہاں گوشت کھانے کا مطالبہ نہ کرنا یہاں کباب کھانے کا مطالبہ نہ کرنا. کیا اپنے گھروں کی میتوں پہ بیٹھ کے یہ مطالبے کرتے ہو یہ لفظیں ہیں. اب آپ سوچیے کربلا کی زیارت کیا ہے. لیکن وہاں بھی پہنچنے کے بعد اگر ہمارا نفس جو ہے بالکل وہ نہ ہو تو کیا کہا جائے. ہمارے وہ جو محترم ہمارے دوست جو خطیب تھے انہوں نے بیان کیا تھا میرے نوجوانوں کو جلدی سے اس کی بات کو سن لو. کہنے لگے کہ ایک شخص تھا وہ بسوں میں بیٹھا ہوا سب کہتا تھا ارے بند کرو بھائی بند کرو. یہ کس کا لوہا لگا دیا. جیسے مشہور جو لوہے خان ہے آج کل میں کسی کا نام نہیں لوں گا کئی لوہے خانے لگا ہے لوہا. ارے بھائی چلنے دو لوہا. ارے نہیں بند کرو اس سے اچھا تو میں پڑھ لوں گا خواہ مخواہ کے لیے آپ اس سے اچھا تو میں پڑھ لوں گا. سب نے کہا بھائی آپ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے لیکن جب لگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنیں گے نہیں تو سننے سے ان کو کیوں آپ پریشان نہیں اس سے اچھا تو میں پڑھ لوں گا. کہنے لگے کہ جیسے ہی کربلا پہنچے
हाँ, जैसे ही करबला पहुंचे, नजफ की ज़ियारत कंप्लीट हो गई, वहाँ चले गए, सामर्रा चले गए, कारमैल से होके आए, अब करबला में जाना है, वहाँ रुकना है। ये सारे ज़ायरीन जो बैठे हुए सब जानते हैं कि मतलब पहले होता है चलो उधर से आ जाएंगे, करबला पहुंच जाए। करबला कहने जैसे ही पहुंचे, अचानक इनका गला ही बैठ गया। अब उससे बात की जा रही तो आवाज़ ही नहीं निकल रही उनकी, ची 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 आवाज़ निकल रही। हाँ, कहते मैं हम सबको हैरानी हुई कि यार पूरी बस इनको समझाते रहे कि भाई आप पढ़ते होंगे ठीक है, लेकिन ये कि जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने को बहुत से लोग सुनने वाले, अरे इनसे अच्छा तो हम पढ़ लें। अब ये जो लफ्ज़ है ना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो पता देती है, इनसे अच्छा। अरे यही तो उसने भी कहा था जो पहली मरतबा वहाँ पे उसने इतराज़ किया था। हाँ, ये जो काले हैं मिट्टी से है, मिट्टी से है, अरे इनसे अच्छा तो है। अरे आवाज़ बैठ गई। जितने दिन रहे करबला में आवाज सही से खोली नहीं होगी। हम सब जो है हैरान थे कि यार देखो पूरी बस ये चीखता रहा, चिल्लाता रहा ये सब, और उसके बाद अच्छा फिर कहने लगे एक साहब और भी थे। अब ये सब बातें मैं इस वजह से जवानों कह रहा हूँ कि करबला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। बैनुल हरमैन हम सब जब जाते हैं ना तो अक्सर ये होता है कि शायद यहाँ बैठ जाए, थोड़ी देर बातें कर ले, थोड़ी देर चलो ठीक है, मतलब आदमी थका हुआ है, थोड़ी देर। कल एक शख्स था, वो उसको समझाया भी गया कि यार ये तुम बैनुल हरमैन बैठे हो, ये लतीफ़ेबाजी, ये हंसना, ये लोगों को हंसाना, तुम ख्याल तो करो कि कहाँ पे बैठे हो, किस जगह पे बैठे हो। यहाँ जगह नहीं है, ये बैनुल हरमैन में जो बैठे हो किस जगह बैठे तो ख्याल करो। लेकिन वो अपने में मगन था, वो लोग हंसा रहे हैं और खुद भी हंस रहे हैं। कहा समझाने पे भी जब नहीं माने हो तो सबने कहा भाई कि उनके हाथ में छोड़ दो भाई, उनकी हो। कहते हैं कि उसके बाद सफर हुआ कि भाई अब वापसी, अब चाहेंगे नजफ और नजफ से चले गए, भाई सबको फ्लाइट पकड़ के चले जाना है। कहा रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा हो गया उससे ड्राइवर से, और इराकी ड्राइवर आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद उनका मिजाज कुछ और हो जाता है। का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने बाकायदा इनको आके तमाचा रसीद कर दिया। रोकते 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 वो इतनी नौबत पहुंच गई। कहीं उसके बाद ये जो खामोश हुए हैं तो पूरे सफर नहीं बोले। सबने कहा कि भाई वहाँ हाथ जोड़ा जा रहा था कि भाई आप यहाँ पे बैठे हो, ये जगह न हंसाने की न हंसने की, कोई लतीफ़ेबाजी की जगह नहीं है। वहाँ नहीं समझ में आ रहा था, खुद खामोश हो गई। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये मतलब कभी कभी मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि लोगों को भी समझना चाहिए कि हम करबला आए हैं। आम सफर में कोई हम माशाल्लाह कोई ऐसे सफर पे नहीं आए कि चलो भाई घूमने के लिए चले गए। यही बात मैं अरबईन के उस मौके पे भी नौजवानों से कहता हूँ, जा रहे हो, ये जाने का मकसद ये नहीं कि वहाँ सेल्फी के लिए जा रहे हो। अरे किस बात की सेल्फी भाई, इसलिए की सेल्फी है। हत्ता कि यहाँ तक मैंने एक मरतबा कहा था, सब आपको याद होगा अरबईन की मस्जिद में ये बात मैंने कही थी। आम दिनों में कभी कभी क्या होता है, हमें जैसे दरी पे पहुँच गए, अब यहाँ बहुत अच्छा है, अब जरा दरी भी आ जाए, ऐसे नहीं ताकि दरी भी आ जाए। कहाँ गई दरी, आपके पुष्प पे चली गई। हुक्म है ये दरी को पुष्प पे लेने का, आपको पता ही नहीं मसले का। हत्ता कि नमाज नहीं होती, नमाज अगर दरी पुष्प पे हो तो अंदर आपने जब आम दिनों में खैर भाई में तो आपको इतना मौका ही नहीं मिला कि वहाँ ठहर के आप मतलब ये सब कर सके, लेकिन आम दिनों में ये सब होता है। सेल्फी लेने के लिए आप घूम गए हो, जी पूरी सेल्फी आई यहाँ। नमाज भी दो हिस्सों में डिवाइड करके वहाँ पढ़ी जाती है, देखा ना हरम में, इधर भी जमात हो रही, इधर भी जमात, एक ही जगह पे दो जमातें अलग अलग, इधर अलग इमाम, इधर अलग इमाम। सोचा कभी कि क्यों ऐसा होता है? इसी वजह से होता है कि वो बीच का हिस्सा जरी का जो है छोड़ा जाए ताकि नमाज दुरुस्त हो सके। जब नमाज के लिए इतनी ताकीद है तो हमें इजाजत है कि मतलब इस तरीके से हम सेल्फी खींचने के लिए खड़े हो। इमाम को हम क्या बता रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ज़ियारत पे जाते हैं तो इंसान आदाब ज़ियारत का भी ख्याल कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी चीज़ कर रहे हैं। एक नशा होता है लोगों को कि जाएंगे और साहब दिखाते हुए चलेंगे, कहाँ पहुँचे, हाँ वहाँ मच्छी कर रहे हैं, यहाँ पहुँच गए। किसने आपसे कहा है? पूरी दुनिया जो है दिखा रही है करबला के मनाजिर। हमने नहीं कहा कि हम कोई वाले आपके बड़े मुंतज़िर हैं कि कहाँ पे पहुँच गए आप। अरे क्या मतलब होता है, आप किस लिए गए हैं? इसके लिए थोड़ी गए हैं कि कदम कदम पे आप जो है वहाँ से मतलब लाइक चलाए ताकि लोगों को पता चले। ये हम कभी कभी हमारे भी सब चीज़ करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। जो मेरे जवानों उसको सोचना चाहिए कि हमारा मकसद यहाँ ज़ियारत का है कि मौला हमारी ज़ियारत को कबूल करेगा। चाहे जाए कि लोग देख लें कि हाँ यहाँ पहुँच गए, मच्छी करते करते भाई यहाँ पे इनका मतलब कारवां यहाँ पे पहुँच गया ना, वहाँ तो हालत
کی ہے کہ جس وقت پتہ نہیں کتنے لوگ وہ منظر دیکھے انہیں اربعین کے دن آپ کو کبھی جب بھی جائیں آپ صبح کے وقت جائیں، یوم اربعین صبح کے وقت حرم کے اندر جب صبح آپ داخل ہوں گے آپ یقین جانے کہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ جیسے لگتا ہے کہ ہر در و دیوار سے یہی صدا آ رہی ہے، جیسے شہزادی زینب آئی تھی کربلا پہنچی تھی اربعین کے دن، ایک عراقی ایک لوہے خان عام سا بھی لوہے خان اس وقت جب پڑھ رہا ہوتا نا، عام سا بہت مشہور نہیں، جو عام سا بھی لوہے خان کوئی پڑھ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی عربی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اور وہ لہن آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آپ کو لگے گا کہ واقعی در و دیوار سے رونے کی صدا آ رہی ہے۔ اب ایسے عالم میں کسی کو یہ سب یاد رہتا ہے کہ یار سیلفی لے لیں اور یہ کر لیں ہم میں، ٹھیک ہے ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے یادگار، لیکن ہر چیز کی ایک موقعیت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے کہ میرے عزیزوں کس کا جگر پھٹ نہ جائے کہ جس وقت لہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے صرف یہ تصور کرنے کی یہ وہی جگہ تھی جہاں سے شہزادی زینب نے پکار کے کہا تھا وہ بسر صاحب تو کھڑا دیکھ رہا میرا مادر دیوانہ ہو رہا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے جس وقت جناب علی اکبر کی وہ قتل گاہ کے قریب آپ پہنچ کے صرف اور صرف وہ منظر محسوس کر لیں، ارے امام حسین خیمہ گاہ سے یہاں تک کیسے آئے ہوں گے، وہ خیمہ گاہ کہاں، وہ جگہ کہاں، کتنی دور ہے وہ جگہ کہ جب ملتا یہ ہے کہ مولا ایسے نہیں بلکہ گھٹیوں کے بل چلتے ہیں لاچ علی اکبر پر پہنچے، کیا منظر رہا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ارے میرے فرات پہ میرے علامہ پہ آپ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد کبھی کبھی عقل میں ساری چیزیں اس وقت نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس منظر کو اگر آپ محسوس کر لیں ہاں یہ وہی جگہ تھی جہاں ابو الفضل عباس آئے تھے، یہاں سے واپسی میں وہاں تک خیمے تک پہنچنے میں سامنے اس جگہ پہ جدا ہو گئے، یہ مقام ہے یہ جگہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اور جو جانتے ہیں ٹھیک ہے ایک مرتبہ آپ گئے امام سے توسل کیا اپنے آپ واپس آ گئے، لیکن کربلا تو جیسے حیران ہر لمحے آواز دے رہی ہوتی ہے، یہ ظاہر ہے اگر محسوس کر سکو تو محسوس کرو، آج بھی آواز دیکھیں کہ جہاں بھی کھدائی ہو رہی ہے نئی چیزیں بنانے کے لیے تو وہاں بھی اکثر یہ ہو رہا ہے کہ کھودنے کے ساتھ ساتھ کبھی کہتے ہیں کہ خون ابل رہا ہے تازہ، کبھی کچھ آواز آ رہی ہے، کیوں اس وجہ سے کہ آج بھی تو معجزات جاری ہے اسی طریقے سے، معجزات تو اسی طریقے سے ہو رہے ہیں، یہ عزیزاروں بس میں نے ختم کیا مصائب، یہ عزیزوں جب آج یہ کیفیت ہے، جب آج یہ عالم ہے اور ہم سب صرف اور صرف اتنے دنوں کے بعد جب زیارت کر کے پلٹتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، ارے وہ منظر ذرا نگاہوں میں لائیے کہ جس وقت جناب زینب سے قبر حسین سے آواز آئی ہوگی زینب واپس چلی جاؤ مدینے کیونکہ سغرا انتظار کر رہی ہے، میری سغرا تڑپ تڑپ کے بر جائے گی، زینب واپس چلی جاؤ بھیا آپ کا حکم ہے تو واپس جاتی ہوں ورنہ زینب یہی رہ جاتی، زینب واپس مدینے رہ جاتی، اسی اسنا میں کسی نے آ کے کہا شہزادی رباب جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، جیسے ہی کہا کہ مرتبہ جناب سید سجاد گویا ہوئے پھوپھی اماں شاید اماں رباب بابا کے لہر سے لپٹی ہوئی ہوگی، اب جو گئی ایک مرتبہ سادہ ہلایا اے بھابی کا مدینے نہ چلی گی، آواز آئی اے شہزادی آپ مدینے جائیے، ارے ہم مدینے جا کے کیا کریں گے، ارے میری بچی تاریخ میں رہ گئی، ارے میرا شہزادہ علی اصغر یہاں رہ گیا، میرا والی کربلا میں مدینے جا کے ایام القلب الہی بحق محمد المحبوب وبحق علی والعلا وبحق فاطمة والدوات الصواب وبحق الحسن أنت المحسن وبحق الحسين أنت القديم والإحسان وبحق الأئمة ستة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام، یا اللہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، مالک تمام مومنین کی حاجات کو قبول فرما، آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات جو بھی حاجات لے کے آئے ہیں، مظلوم کربلا کا واسطہ، شہزادی جناب زینب کی مصائب کا واسطہ، اے میرے مالک ان سب کی حاجات کو قبول فرما دے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو ہم نے مریض ہم سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کی آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ حیات میں ہم بار بار زیارت اطباعت عالیات سے مشرف ہوں، مالک مومنین کی آرزو کو بار بار پوری فرما دے، یا اللہ ہم سب کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اعمال ایسے ہو
کہ زمانے کا امام ہم سب سے راضی خوش ہو. یا اللہ شب جمعہ ہے ہمارے مرحومین کے درجات کو عالی فرما, ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, جہاں جہاں بھی مومنین مدفون ہیں ان سب کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرما, ہم سب کے قلیل اعمال کو قبول فرما لے, ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما لے, سرکار حضرت حجت کے ظہور میں تعظیم فرما, اور ہم سب کو سرکار کے ناصرین میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرما. آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اپنے اپنے تمام مرحومین اعزاء و اقربا کے لیے, بالخصوص بانیہ حسینیہ کے تمام مرحومین کے لیے, جملہ مراجع کرام, علماء اعلام, ذاکرین کرام اور شہدائے اہل